صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم کی مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یعنی سودے بازی کو نہیں مانا، پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلمان اور کافر ایک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اس سے مشرکین گھبرا گئے اور انہیں گھبرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ان مشرکین کا خیر نہیں، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ اختیار کی، جو اب تک کی تمام ظالمانہ حرکتوں سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ بہرحال مشرکین نے آپس میں پلان کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اور نہ ان سے کوئی میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت ہی سنگین ہو گئی تھی، غلے اور سامان کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ اور سامان بیچنے کے لیے آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ مسلمانوں کی حالات بہت نازک ہو گئی تھی، انہیں پتے اور جانوروں کے چمڑے تک کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی، ان کے پاس مشکل سے ہی کوئی چیز کھانے پینے کی پہنچ پاتی تھی، وہ بھی چھپ چھپا کر۔ اگر مسلمان ضرورت کے سامان خریدنے کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی تو مشرکین ان سے زیادہ دام دے کر وہ ان سامان کو خرید لیتے تھے، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ادھر ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ بہرحال یہ بائیکاٹ کا سلسلہ قریب 3 سال تک چلا۔ پھر اللہ نے کچھ مشرکین کے دل میں یہ توفیق دی اور وہ اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کافی جد و جہد کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ بھلے ہی مشرکین نے بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی پوری جی جان سے اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال پار ہو چلی تھی اور انہیں سخت بیماری نے آ پکڑی تھی۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی محمد سے کوئی معاملات طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مشرکین ایک بار پھر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آخری ملاقات تھی۔ اس میٹنگ میں قریش کے معزز ترین لوگ موجود تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ، ابو سفیان وغیرہ، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کی آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے قول و قرار کر لو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دے گا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ میری صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، اور ساتھ ہی دوسرے ممالک پر بھی آپ کی ہی حکومت ہوگی۔ بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ لوگ سٹپٹا گئے۔ وہ حیران تھے کہ محمد کی صرف ایک بات ماننے کے بدلے اتنا بڑا رتبہ مقام کیسے مل سکتا ہے۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ وہ بات کیا ہے؟
تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات تو کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالوں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہو۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ابو طالب کے وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کی 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اس دوران کوئی پریشانی، غم یا مصیبت کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔